ہمارے روڈس تقریباً میٹل ہونے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ڈگری کالج ہے, ہمارے پاس جو ہے نا ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, وہ گلگت بلتستان میں. اس کا آپ اپنا ڈیش کیوں دیکھیں گلگت بلتستان میں, جائیں سینٹر میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں, وہاں مریض رول رہا ہے, وہاں پر انتظامات دیکھے, جو ہے نا صفائی کے انتظامات دیکھے. پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں محمد علی اختر صاحب نے جو کام کیا ہے, آپ کے پاس 30 بیڈ ہاسپٹل جو ہے نا سکندرآباد, اس کے انوگریشن فیصد نے کس نے لایا؟ اختر نے. آپ کے پاس جو ہے نا 10 بیڈ ہاسپٹل ہے ساس ویلی میں, کس نے لایا؟ اپنا پیپلز پارٹی کے دور میں. قربانی روڈ آیا, کس نے لایا؟ شاہراہ نگر کے جو ہے نا جو مائنڈ تھا وہ کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. آپ پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو اٹھائے, قرضے سے بندہ باہر نہیں ہوتا ہے. یہ قرضہ کس نے کہا آپ کو کہ کون سا ایسا قرضہ ہے جس سے ڈسکوالیفیکیشن ہے پورا پاکستان ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں, نگر کے پھور کے عوام وفاق کے برعکس ووٹ دیتے ہیں. وہ آگے بندے کو دیکھتے ہیں, پارٹی کو دیکھتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں بندہ بھی ٹھیک ہے اور پارٹی بھی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں IMN, پروگرام ہے ٹاکرا اور میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ. آج ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں جاوید حسین, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, ممبر گلگت بلتستان اسمبلی بھی رہے ہیں, اور ضمنی الیکشن جو ہونے جا رہا ہے حلقہ نمبر 4 نگر میں 8 اگست کو, اس میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ٹکٹ ہولڈر بھی متوقع ہیں. جاوید صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. یہ پیپلز پارٹی نے کون سے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں؟ حلقہ نمبر 4 میں محمد علی اختر 2004 میں جیتے, پھر 2009 میں محمد علی اختر پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتے, اس کے بعد پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ آپ 2017 کے ضمنی الیکشن میں جیتے. تقریباً 13 سال پیپلز پارٹی اس حلقے سے جیتتی رہی. اب بھی پوزیشن تو کوئی خاص بدلی نہیں ہے, تو کیا لے کے آپ جا رہے ہیں عوام میں؟ دیکھیں شاہ صاحب, یہ اتنے ادوار میں جو پاکستان پیپلز پارٹی جیتی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ مد مقابل جماعت کون سی ہے. وہاں کون سی PTI ہے یا پاکستان مسلم لیگ نون ہے. وہاں ایک ہے اسلامی جماعت تحریک ہے, تو اس کے کوئی وفاقی جماعت تو نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں کا ووٹر سمجھتا ہے کہ گلگت بلتستان میں بالخصوص نگر کے اوپر ووٹر تو سمجھتا ہے, جو جیت کے آتے ہیں وہ نہیں سمجھ پاتے ہیں. اس لیے نہیں, وہ جیت کے آتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے, ایسا نہیں ہے. دیکھیں کہ آج بھی PTI کی گورنمنٹ ہے. جب میں جیتا اس وقت گلگت بلتستان میں حفیظ صاحب کی گورنمنٹ تھی, 3 جماعتی اتحاد تھا, ہار گئے وہ. اب بھی 3 جماعتی اتحاد ہونے جا رہا ہے. لیکن میں آج آپ کے اس پروگرام سے وساطت سے بتاؤں گا, انشاءاللہ یہ گوار ہے, 8 اگست کو 7 بجے آپ کو رزلٹ دیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی بھاری اکثریت سے اس سیٹ کو ون کرے گی. سیٹ تو آپ جیتیں گے, حلقے کے عوام کی حالت بدل نہیں پا رہی. نہیں بدلی ہے. دیکھیں کہ حلقے کے عوام کی حالت وہاں پر کیوں نہیں بدلی ہے, کیا کمی ہے وہاں پر. آپ بتائیں کہ تمام ہمارے روڈس تقریباً میٹل ہونے جا رہے ہیں. ہمارے پاس ڈگری کالج ہے, ہمارے پاس جو ہے نا ہیلتھ سیکٹر ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہے, وہ گلگت بلتستان میں. اس کا آپ اپنا ڈیش کیوں دیکھیں گلگت بلتستان میں, جائیں سینٹر میں ہیڈ کوارٹر میں بیٹھے ہیں, وہاں مریض رول رہا ہے, وہاں پر انتظامات دیکھے, جو ہے نا صفائی کے انتظامات دیکھے. ایسا تو پورے گلگت بلتستان میں ہے. ایجوکیشن کے اندر PC فورس پورے گلگت بلتستان میں اپنا ایشوز ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں محمد علی اختر صاحب نے جو کام کیا ہے, آپ کے پاس 30 بیڈ ہاسپٹل جو ہے نا سکندرآباد, اس کے انوگریشن فیصد نے کس نے لایا؟ اختر نے. آپ کے پاس جو ہے نا 10 بیڈ ہاسپٹل ہے ساس ویلی میں, کس نے لایا؟ اپنا پیپلز پارٹی کے دور میں. قربانی روڈ آیا, کس نے لایا؟ شاہراہ نگر کے جو ہے نا جو مائنڈ تھا وہ کس نے دیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی نے. ایسا نہیں ہے, بہت سے آپ کا بہتر جو اس وقت پاور جو ہے نا پروجیکٹ اس وقت اوپن ہو کر جو بجلی کی انرجی کرائسس ختم ہو رہی, کس نے لایا؟ یہ سارے پیپلز پارٹی کے ہیں. شیخ حیدر کی بھی تو خدمات ہے نا, RCC برج سے لے کے بجلی کے منصوبوں سے لے کے پھر پوری ایک اس کی مذہبی قیادت وہ سنبھالے ہوئے تھے. تو ایسا نہیں ہے کہ اسلامی تحریک یا اس وقت تحریک جعفریہ پاکستان کے پلیٹ فارم سے الیکشن وہ لڑتے رہے, تو وہ تو خیر خدمات تو ان کے بھی ہیں, لیکن جو پیپلز پارٹی کا ٹینیور ہے وہ کچھ زیادہ ہے. اسی حساب سے حلقے میں جو سچویشن ہے اب جا کے PMLN کے دور میں, اگر ہم کہیں 2015 سے لے کے 2020 تک ڈیولپمنٹ سیکٹر میں PMLN نے تھوڑا بہت کام کیا. اس سے پہلے تو کوئی اتنا زیادہ کام دیکھیں کہ بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے شیخ صاحب کی اپنی ایک شخصیت تھی, اس میں کوئی انکار نہیں ہے. اس میں تحریک اسلامی کا کوئی رول تو نہیں ہے نا, کیا وفاق ان کی گورنمنٹ تھی. لیکن جو آپ کے نا ٹینیور, جتنا ٹینیور ہمیں ملا اتنا ٹینیور اپنا 10 سال شیخ صاحب نے
مرحوم نے لے کے گیا, 2.5 سال مرحوم محمد علی, 10 سال محمد علی اختر, 2.5 سال میرا. ٹینیور تو ہمارا برابر چلا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ جائیں حلقے کے اندر کہ جتنے کام, جتنے لنک روڈس ہے, میچر, پھکر, بر, چھپروٹ, سکولز, اپ گریڈیشنز, لنک روڈس, ہاسپٹلس, یہ تمام پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں مرے. خواہ وہ اختر کے دور ہو, 10 سال ٹینیور ہو, خواہ وہ جو ہے میرا, تو مجھے تو 2.5 سال کے ٹینیور میں مجھے ایک پیس کا ووٹ ملا تھا, وہ تھا گلگت بلتستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اپوزیشن کرنا. وہ نے کر دیا. اگر میرے عوام میرے اوپر اعتماد نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو 8 اگست کو پتہ چلے گا. پارٹی کے اندر آپ سب ایک پیج پہ ہیں؟ جتنی ہمارے حلقے میں پیپلز پارٹی ایک پیج پہ ہے نا, شاید دوسرے جماعتیں پیج پہ ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے اندر گروپنگ ہے, اسلامی تحریک کے اندر تو گروپنگ چھوڑو, وہ تو ہمارا جو دوست تھا میرا محمد باقر صاحب, اس کی تو تقریباً پرواز تیار ہے, نیا پاکستان ہے. فائدے کا کیا اس نے؟ نہیں, میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر نگر کے اندر کسی مطلب مجھ سے بھی چھوٹا ہے, اگر کسی نے سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے تو محمد باقر صاحب ہے. آپ تو اس لیے کہہ رہے ہیں نا, اس سے آپ کو تھوڑا سا بینیفٹ مل رہا ہے. دیکھیں, میں بینیفٹ کی بات نہیں ہے, یہ بہت مشکل فیصلہ نہیں ہے. اتنا عرصہ شیخ حیدر اتنے پرانے رہنما رہے اسلامی تحریک پاکستان, اس سے پہلے تحریک جعفریہ پاکستان, اس نے مرحوم شیخ حیدر کو عزت دی اس پلیٹ فارم سے. آج ان کا بیٹا جو ہے وہ اس پارٹی کو چھوڑ کے پی ٹی آئی میں شمولیت اختیار کر لے ایک عہدے کے لیے. یہ ویسے سوال تو خیر ان سے بنے گا, لیکن میرے خیال میں حلقے میں جو اسلامی تحریک پاکستان کے کارکن ہیں وہ بہت حد تک بدل ہوں گے. نہیں, ایسا نہیں ہے. باقر کے ساتھ ظلم بہت ہوا. جب 2020 میں اس کو ڈسکوالیفیکیشن ہوا تو کہاں تھے وہ لوگ, کیوں کھڑے نہیں ہوئے اس کے ساتھ؟ میری باقر قرضے نہ نکالتے نا. دیکھیں قرضے پورا پاکستان میں کس کے پاس نہیں ہے, واپس کر دیتے. وہ واپس کسی نے نہیں کیا شاہ صاحب. سیاستدانوں کو آپ کا جو ہے نا, آپ پاکستان کے سارے سیاستدانوں کو اٹھائے, قرضے سے بندہ باہر نہیں ہوتا ہے. یہ قرضہ کس نے کہا آپ کو کہ کون سا ایسا قرضہ ہے جس سے ڈسکوالیفیکیشن آتی ہے پورا پاکستان ہے؟ مجھے بتائیں. نہیں, وہ چھوڑ دیں اس بات کو شاہ صاحب کہ قرضے کی وجہ سے نہیں, چلو قرضے کی وجہ سے بھی باہر ہو گئے تو حق تو بنتا نا. میری پارٹی میرے ساتھ کھڑی تھی. نہیں تو آپ ذاتی قرضے سے باہر ہو جاتے ہیں تو پارٹی اس کو کیا کرتی؟ بالکل دیکھو, چند نہیں قرض ادا نہیں کرے. ہم نے کبھی آج کیا ہم نے بینک کے ساتھ سیٹلمنٹ کیا تو کسی نے ہمیں دیا؟ کسی پارٹی جائے امجد سے پوچھے دے دیا؟ نہیں. لیکن ایک مورلی سپورٹ ہوتی ہے پارٹی کی. میں ان کا میں اس کا کینڈیڈیٹ ہوں. 2.5 کروڑ روپے پتہ نہیں کہاں سے لا کے جمع کرا دیے ہے, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ہاں, یہ بھی ایک الیکشن ٹریبیونل نے آپ کو جو ہے وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے دیا, اس پہ مبارکباد. بہت شکریہ. دیکھتے ہیں آگے کیمپین کا اب باضابطہ آغاز بھی ہو جائے گا. دیکھیں کہ ٹکٹ آپ کو ہی دے رہے ہیں پارٹی انشاءاللہ. یہ کیونکہ یہ وہ اپنا 2020 میں ٹکٹ مجھے دیا تھا نا, میں ڈسکوالیفائی ہوا تو ہم نے امجد صاحب کو لے کے گئے. ہم نے اپنا اس حلقے میں سیاست کرنی ہے. امجد صاحب آئے. امجد کا آپ پہ بھرپور اعتماد ہے یا کچھ کبھی کبھار جو ہے امجد کے اوپر خالی میرے اعتماد کا, گلگت بلتستان کے عوام اعتماد کرتے ہیں. 95,000 ووٹ آپ کے اوپر اعتماد ہے؟ وہ تو اس سے پوچھے ہے تو تبھی تو ٹکٹ دے رہا ہے. بالکل بھرپور اعتماد. اگر امجد کا بھرپور اعتماد ہے تو پھر نہیں ہے. ہمارا صدر ہے, مطلب یہ ہے کہ وہ میں اس کا کینڈیڈیٹ ہوں پارٹی کا, تو وہ آج دیکھو اس میری جو ڈسکوالیفیکیشن کو ریسٹور کرانے میں بھی اس کا بہت بڑا کردار ہے. اس نے بڑی سپورٹ کی ہمیں. 2020 کا الیکشن آپ ڈسکوالیفائی ہو گئے, پھر ضمنی الیکشن جو ابھی ہونے جا رہا ہے, ظاہر ہے امجد کی سیٹ وہاں پہ 2 حلقوں سے وہ جیتے تھے, تو اب یہ الیکشن ٹریبیونل نے فیصلہ دے دیا آپ الیکشن لڑ سکتے ہیں, تو یہ کوئی سیٹلمنٹ ہوئی بینک کے ساتھ؟ بینک کے ساتھ سیٹلمنٹ ہوئی, کیونکہ اصل میں جو 2013 میں جو ہمارا خلاف ڈگری آیا تھا بینکنگ کا, وہ بینکنگ کا ڈگری جج صاحب, آنریبل جج صاحب نے توڑ کر ہمیں ایک بیل و پیکیج دیا. 5 سال میں آپ یہ پیسے ریٹرن کریں اور اتنا % دے دیں. لیکن آج میرے ججمنٹ نے تو اس نے 3 سال کہہ دیا. میں نے کہا ٹھیک ہے, 3 سال کے اندر میرے اس کمپنی کا 8 کروڑ روپے تھے, جس میں سے 2 کروڑ 1,50,000 روپے میں کل پے کر چکا. باقی میں نے جو ہے 3 سال کے اندر ہر 6 مہینے بعد کوارٹرلی قسط ہوگی, ہم اس کو پے کریں گے. اور اس پہ آپ ایگری ہو؟ بالکل ایگری ہوگا, تو ہم نے کر دیا. اسی کے بنیاد پر ہمیں اجازت مل گئی, ورنہ مشکل تھا, کیونکہ 2013 کی وہ ڈگری تھی جس کی وجہ سے بس وہی ہمیں اٹھا رہے تھے. لیکن میرا اس میں جو وہ تھا, یہ تھا کہ ایک کمپنی ہے, میرے ذات کا نہیں تھا. اس کمپنی کے ہم 6 ڈائریکٹرس ہیں, تو میں کہتا میرے ذات کی نہیں ہے. اگر کہیں لا ذات پر ہے کہ وہ نہیں لڑ سکتا ہے, اگر اس کے ذات پر ہو تو اس کے نام بائی نیم ہو, تو میرا نام پہ نہیں تھا. کمپنی ہے صفدر انٹرپرائز. وہ میرے پیپلز پارٹی کا مقابلہ کس پارٹی سے ہونے جا رہا ہے
اس وقت حلقے کے اندر پیپلز پارٹی کا مقابلہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف سے، PTI کے ساتھ. باقر صاحب کے شمولیت کے بعد، کیونکہ اپنا سنیور بہت چینج ہوا. پہلے اسلامی تحریک کے ساتھ تھا، اب میں سمجھتا ہوں وہ 3 پہ ہوگی. اب دیکھیں کہ 1 پہ تو ہم کوشش کریں گے، ون کریں گے اور باریک سے سیٹ نکالیں گے. میرے حساب سے یہ ہے کہ ہم تقریباً 1,500-2,000 کو کراس کریں گے. یہ آپ بڑی بات کہنے جا رہے ہیں. وفاق اور صوبے میں حکومت ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بے شک ہو، نگر کے 4 کے عوام وفاق کے برعکس ووٹ دیتے ہیں. وہ آگے بندے کو دیکھتے ہیں، پارٹی کو دیکھتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں بندہ بھی ٹھیک ہے اور پارٹی بھی ٹھیک ہے. تھوڑا سا بتائیں گے کہ جیتنے کے بعد آپ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جیتنے کے بعد میرے ترجیح کا تو آپ نے بتا دیا کہ بجلی کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، روڈ بھی میٹل ہو رہی ہیں، ہاسپٹلز بھی بن گئے ہیں، تعلیمی میدان میں بھی بہتری آ گئی ہے، بریجز بھی بن گئے ہیں. شاہ صاحب میرے حلقے میں گلگت میں 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی سردیوں میں. میرے حلقے میں 12 گھنٹے بجلی تھی، باقی لوڈ شیڈنگ تھی. اس سے اندازہ لگا اس وقت دہتر پاور ہاؤس انگوریٹ نہیں ہوا تھا، اس سے اپنا بجلی کی جو ہے ترسیل شروع ہوئی تھی. نیا کروں گا. میرے ترجیحات میں یہ ہے کہ ایجوکیشن میں کوشش کروں گا کہ ٹورزم کے حوالے سے بھی کوئی میں کروں، مطلب میری جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ اور آپ ایک مناپن میں وہ کرکٹ کے انٹرنیشنل پسند میں ہے، پی ایس ایل کے حوالے سے بڑے پر امید ہیں. یہ کچھ نئی چیزیں میں 3 سیکٹروں پہ کام کروں گا. آپ کے ذہن میں 3 سیکٹر پہ کام کروں گا. سب سے پہلے ایجوکیشن بیسک ضرورت ہے. یونیورسٹی کیمپس نگر میں نہیں ہیں. جتنے پی سی فورس جو ہے نا رک چکے ہیں ان کو میں نکلوانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ منوا صاحب بھی ہیں، فائنانس منسٹر ہے. دوسرا جو ترجیحات وہ یہ ہے ٹورزم ہے. ٹورزم پر آپ کو پتہ ہے میں نے تگر کے کوئی بھی ایسی پہاڑ گلیشیئرس کو نہیں چھوڑا ہوں جہاں پر میں نے خود جو ہے نا جا کر اس جگہ پر نہیں پہنچا ہوں. رش لیک، بیافو گلیشیئر، اپنا گولڈن پیک، اپنا طاقفری، راکپوشی بیس، پسند کا جو گراؤنڈ کے اندر جو ہے نا بیس ہے، اپنا دہتر، گپا ویلی، ان سب میں خود گیا ہوں. ایک اپنا آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر تصاویر برف کے میں اور ایکسٹریم ویدر میں تصاویر سامنے آ ایسے تصویر نہیں آتا ہے نا. میں چل کے جاتا ہوں، 6 گھنٹے لگاتا ہوں. اس تصویروں کا فائدہ یہ ہوا کہ آج میڈیا نے اٹھایا پسند گراؤنڈ کو. میں نے وہاں پر پروگرام کیا تھا، میں نے 14 اگست کا پروگرام کیا تھا منپن کے اوپر طاقفری میں. وہاں ڈن کی پولو ہے، اس کا پروگرام میں نے رکھا تھا. میرا دوسرا جو ہے نا وہ ترجیحات میں ہوگا ٹوریزم کو میں بہتر کروں، روڈز بنواؤں اور ٹورسٹ ہٹس بنواؤں، اور ٹوریزم کے پوائنٹس پر جو ہے نا جو چھوٹے چھوٹے روڈس ہیں وہ بناؤں، پونی ٹریک، تاکہ اس سے جو ہے نا ٹورسٹ آئے گا. اور تیسرا میرا جو اپنا ترجیحات میں ہے وہ ہے آپ کا ہیلتھ سیکٹر. چوتھا بھی ہے کیونکہ میں ایک تاجر ہوں. ٹریڈ تاجروں کو چینے کی طرف دوسرے ملکوں میں ہم جو ہے نا ٹریڈ کے ساتھ لنک جو ہے نا رابطے کریں گے تاکہ نگر کی اکانومی بہتر ہو تو ان کی ایجوکیشن اور ہیلتھ بہتر ہوگی. آپ نے اختر کو سپورٹ کیا، منظر اختر کو، پیپلز پارٹی کو. 2009 میں آپ نے اسلامی تحریک کو سپورٹ کیا. پھر 2015 میں آپ نے کس کو سپورٹ کیا تھا؟ 2015 میں خود لڑا تھا اور ہارا تھا. الیکشن لڑے اور بہت کم مارجن سے. میرے خیال میں اس کے بعد جو اگلا ضمنی الیکشن ہوا آپ جیتے. تو یہ کبھی کبھار بیچ میں آپ جو ہے نا وہ کلامازی کھا جاتے؟ نہیں کھاتا ہوں. میں دوستوں کا دوست ہوں. 4 میں بھی میری کوئی اتنی پارٹی افیلیشنس نہیں تھی. میں نے اختر صاحب کے ساتھ دوستی نبھائی. 9 میں مرحوم شیخ میرا دوست تھا محمد علی، میں نے دوستی نبھائی. میں نے تحریک اسلامی کانے میں کارکن کا بھی رہا ہوں میں رہا ہوں گا. 15 میں اور اس کا مقابلہ ہوا، وہ جیت گیا، میں ہارا 345 ووٹوں سے. حادثہ اللہ کو منظور تھا، وفات ہو گئے، پھر زمین الیکشن ہو گئی، میں جیتا. موت برحق ہے. میں دوستی پر جو ہے نا دوستی چل سکتی ہے کیونکہ پارٹیوں، لیکن میں نے کوئی پارٹی نہیں بدلی ہے. رکعت نکال کے دکھایا جب سے میں نے پیپلز پارٹی، بالکل لیکن دوستی کی بنیاد پہ آپ ہو سکتا ہے. 2009 کے الیکشن میں اسلامی تحریک، بالکل میں نے 2009 میں میں نے پھر 2015 میں اختر نے اسی غصے میں آپ کے خلاف وہ الیکشن اس نے کیا تھا. اس کا غصہ بھی ٹھیک تھا، میں جائز تھا اس کا موقع. اس کا غصہ ٹھیک ہوتا زیادہ ہی نہیں اس کا غصہ، کیونکہ وہ ایک سینئر پارلیمنٹیرین ہے. اپنا محترمہ کے منشور میں یہ تھا کہ جو 2 دفعہ الیکشن کنٹیسٹ کرے اس سے ٹکٹ ہٹانے کی سخت پابندی تھی، لیکن وہ کہتا تھا کہ اس منشور کی وائلیشن کی ہے کمیٹی نے. لیکن آپ کی جڑیں اسلام آباد میں مضبوط ہیں نا. بہرحال الیکشن ہونے جا رہے ہیں، 8 اگست شام کو رزلٹ آ جائیں گے. یہ نہیں پتہ کون اسمبلی میں پہنچ، لیکن اگر آپ اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو آلریڈی وہاں امجد اور نواز خان ناجی موجود ہیں. پھر سونے پہ سہاگہ والی بات ہو جائے گی. انتظار کرتے ہیں 8 اگست کا، اور جو بھی جیتے
سب کے لیے بیسٹ وشز. آپ کے جو بھی ویوز تھے وہ ہم نے اپنے ناظرین تک پہنچائے. ناظرین پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.